مس نائلہ۔ پروفیسر زرغام کی پکار پر زینیا جھکے سر کے ساتھ سہمی ہوئی اس کے سامنے گئی، جبکہ زرغام نے اچانک اسائنمنٹ پھاڑ کر زینیا کے منہ پہ دے ماری۔ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے یہ کاپی پیسٹ والا ڈرامہ مت کیا کریں۔ اگر اتنا دماغ نہیں ہے تو کتابیں چھوڑ کچن سنبھالیں، یقین جانیں فائدے میں رہیں گی۔ وہ بنا لحاظ کیے اس پر دھاڑ رہا تھا۔ ساری کلاس میں مارے شوق کے سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ زینیا کی سرخ بھیگی نگاہیں اس ستمگر کے چہرے پر تھیں۔ وہ اس کا شوہر تھا جس کے کاموں کو کرتے کرتے وہ اسائنمنٹ ٹھیک سے نہیں کر پائی تھی، اب کیسی صفاقی سے ذلیل کر رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ۔ اس کی دھاڑ پر زینیا بکھری ذات لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور زرغام شاہ نواز، اگر تم میرے پوتے ہو تو میں بھی تمہارا دادا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، اور یہی نہیں میں تمہیں اپنے جنازے کو کندھا دینے سے بھی منع کر دوں گا۔ اس کے بعد بھی اگر تم اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کی ہمت کرتے ہو تو شوق سے کرو۔ سرد سے لہجے میں بولتے حاکم شاہ نواز کی آواز کمرے میں گونجی تھی، جس پر زرغام شاہ نواز اپنے لبوں کو بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دادا جان، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی پسند سے شادی کر سکوں؟ آپ جانتے ہیں میں نے مریم کو پسند کیا ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے زینیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کیوں اسے شادی کروں؟ خود پر قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے وہ بے بسی سے اپنی انگلیوں کو بند اور کھول رہا تھا، جبکہ اس کی بے چینی کو نظر انداز کرتے ہوئے حاکم صاحب نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ میں تمہیں آخری فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شادی کرنے کی صورت میں تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن اگر تم نے زینیا سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا، بلکہ ہو سکتا ہے تمام عمر کے لیے تم میرا چہرہ دیکھنے تک کے لیے ترسو۔ سرد سے لہجے میں بھری ہوئی آواز پر زرغام شاہ نواز نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اب زیادتی کر رہے ہیں دادا، بے بسی سے کہتے اس نے پھر لب کاٹے تھے، جبکہ حاکم صاحب اس سے منہ اور کان لپیٹے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، اب جیسا چاہیں گے میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی ہونے کا درجہ نہیں دوں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں دوسری شادی بھی کروں گا۔ اسی لیے اپنی اس چہیتی پوتی کو یہ بات اچھے سے سمجھا دیجیے گا کہ میرے لیے وہ کیا حیثیت حاصل رکھتی ہے۔ نہیں تو اگر زرغام شاہ نواز اسے بتانے پر آیا تو اس گھر میں موجود ہر انسان تڑپے گا، جس طرح آپ سب لوگ مجھے تڑپا رہے ہیں۔ میں اس کا بدلہ سود سمیت وصول کروں گا، اور میں آپ کا پوتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سنجیدہ اور سرد سے لہجے میں بولتے وہ انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ حاکم صاحب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زینیا سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ زینیا ان کی اولاد یعنی ان کی پوتی تھی، جس کے والد اور والدہ کار حادثے میں انتقال کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری حاکم صاحب پر چھوڑ گئے تھے۔ زینیا کی پرورش کرتے ہوئے ہمیشہ سے اس کا نکاح زرغام شاہ نواز سے سوچے ہوئے تھے، مگر اب جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، سامنے ٹھہرے ہوئے ان کے اس ضدی اور اکڑیل پوتے نے اس معصوم اور کم عمر نازک سی دوشیزہ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ صرف وہ دوسری عورت تھی، اس کی خالہ زاد مریم، جبکہ وہ اپنے اس خوبرو پوتے کو ایک عورت کے پیچھے یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تبھی اس بار ضد ٹھان لی تھی کہ زرغام شاہ نواز کو اپنے فیصلے پر قائل کر کے رہیں گے، اور جو کرنا ہے کر لینا، فی الحال کے لیے تم زینیا سے نکاح کرو گے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اس بچی کو تمہارے سہارے پر بٹھا کر اسے یوں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اور میں تمہیں بھی تمہاری ایک ضد کے چلتے مستقبل تباہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لڑکی چاہتی یہی ہے کہ تم تمام خاندان سے کٹتے ہوئے صرف اس کے ہو کر رہ جاؤ، اور تم اس بات کو یقینی بنا رہے ہو کہ تم اس کی تمام خواہشات کو پورا کرو گے۔ سرد لہجے میں بولتے حاکم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے وہ اسے فیصلے سے آگاہ کر رہے تھے۔ دادا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر مریم کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ وہ ایک بن ماں باپ کی بچی ہے، وہ کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہ سکتی، اور میرا برا چاہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ مریم کا دفاع کرتا ہوا وہ اس وقت ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ افسوس مجھے اس وقت پر ہے جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اب بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ افسوس بھرے لہجے میں بولتے ہوئے زرغام شاہ نواز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ ابھی ان کے بوڑھے وجود میں جان باقی تھی، تبھی وہ زینیا کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ جب وہ بیٹھ جاتے تو ان کی اس یتیم پوتی کو کون پوچھتا؟ زرغام شاہ نواز ولد عاصم شاہ نواز، آپ کا نکاح زینیا شاہد ولد شاہد شاہ نواز سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ذہن میں گونجتے ہی بے ساختہ اس کے لب سختی سے بند ہو چکے تھے، الفاظ حلق سے نکلنے سے انکاری تھے، مگر سامنے بیٹھے ہوئے دادا جان کی کڑی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ کر کھولی تھیں۔ قبول ہے،
دھیمی سی آواز میں بولتے وہ خود پر نہ جانے کتنے ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ آنکھوں کے پردے پر مریم ابھی بھی پوری آب و تاب سے دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا مریم، تم سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ ایک سرگوشی تھی جو دل نے ادا کی تھی۔ کچھ دیر بعد زینیا شاہد اس کے نکاح میں موجود تھی۔ اب زینیا سے زرغام شاہ نواز بن چکی تھی۔ معصوم سی زینیا کو وہ کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، وہ معصوم سی چھوٹی سی لڑکی جو اپنے وجود کو ہر کسی سے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، جبکہ اسے ایسی دبو سی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ اسے وہ لڑکیاں پسند تھیں جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا جانتی ہوں، جو ضرورت پڑنے پر سامنے والے کا چہرہ نوچ لینا جانتی ہوں، نہ کہ وہ جن کی تربیت زرغام شاہ نواز کو کرنی پڑے۔ اسی لیے اب جھنجھلاہٹ اس کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے حاکم صاحب نے گہری سانس لے کر ساتھ بیٹھی زینیا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ تمہارے نصیب خوبصورت کرے بیٹا، میرے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا میں نے وہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اب تم نے اپنی کوششوں سے سنگ دل کا دل اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ ہاں مگر ایک بات ہے، جب تم تھک جاؤ تو خاموشی سے میرے پاس لوٹ آنا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو تم سے کہے کہ شوہر عزت دے یا نہ دے، محبت دے یا نہ دے، مگر شوہر سے پلٹ کر واپس نہیں آنا۔ نہیں، تمہارے وجود کے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نرمی سے بول کر زینیا کے سر کو چومتے حاکم صاحب نے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ وہ نم سی آنکھوں کے ساتھ ہلکا سا مسکراتی اپنی انگلیوں کو مروڑتے گھبراہٹ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ سفید اور سرخ غرارے میں ملبوس وہ اس کے کمرے میں بھیگتی ہوئی ہتھیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر زرغام شاہ نواز اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، مگر اپنے دادا کے آگے مجبور تھی۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ اس رشتے میں بندھنا اس کے لیے بھی بے حد مشکل تھا، جو اسے پسند کرنا تو دور کی بات عزت دینا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرغام کی نظر میں وہ مجرم تھی، کیونکہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی دادا جان نے اس کا نکاح زرغام شاہ نواز سے کر دیا تھا، جبکہ وہ اسے یہ بات بتا نہیں پائی کہ اگر رشتہ وہ اس کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تو عزت نفس جو ہوتی ہے وہ بھی زرغام شاہ نواز کے ساتھ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنی آنکھیں میچ کر سوچتے اس نے اپنے غرارے کو تھامے ابھی بستر سے نیچے قدم رکھا ہی تھا کہ دھڑ سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے سامنے ٹھہری ہوئی زینیا کو دیکھتے اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ تمہیں کیا لگا میں روایتی شوہروں کی طرح کمرے میں داخل ہوں گا، تمہیں محبت سے دیکھوں گا، تمہیں رہنمائی پیش کروں گا؟ یہی سوچ رہی تھی نا تم؟ زہر آلود لہجے میں پھنکارتے اس نے دھڑ سے دروازہ پیچھے بند کیا تھا۔ چلتے ہوئے وہ اس کے کپکپاتے وجود کو مزید کپکپانے کا سبب بن رہا تھا۔ میں نے آپ سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھی، دھیمی نرم آواز میں بولتے اس نے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ تمہارے لیے اچھا بھی یہی ہے، ایسی کسی توقع مجھ سے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم میری منچاہی بیوی ہرگز بھی نہیں ہو۔ اگر تمہارے کاموں میں نے کوئی بھی کوتاہی دیکھی تو زینیا زرغام شاہ نواز اسی پل تمہیں اس کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف دادا کی وجہ سے کی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے مجبور نہیں کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کرتا۔ تم ایک مصیبت ہو جو میرے سر پہ لاد دی گئی ہو۔ سرد لہجے میں اپنے اندر کا زہر اس کے وجود میں اتارتا وہ اسے نیلا کر رہا تھا، جبکہ وہ بے حس بنی اپنا سر جھکائے مضبوطی سے انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے اس کی باتوں کے نشتر کو اپنے وجود کے آر پار ہوتا سن رہی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ ملے، دھیمی آواز میں کہتے وہ اپنے غرارے کو سنبھالتے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ قہر بھری نظر اس کے وجود پر ڈالتا اپنی شیروانی کے 2-3 بٹن کھولتا اسے اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ خود بستر پر دراز ہوتے اس نے اپنے موبائل سے مریم کا نمبر ملایا، مگر وہ ہنوز بند تھا۔ مریم کو اس کے نکاح کی اطلاع مل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے مکمل طور پر اپنا رابطہ منقطع کر چکی تھی، اور اب اس کا تمام غصہ وہ زینیا پر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تیج سے آنکھیں میچتے اس نے مریم کو میسج بھیجا، مگر لگتا تھا کہ وہ اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر چکی ہے۔ مہارانیوں کی طرح بستر پر پڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اٹھو اور میرے کپڑے پریس کر کے دو جب تک میں نہا کر آؤں۔ تمہیں میرے جوتے اور میری باقی تمام چیزیں لا کر یہاں میرے سامنے رکھنی ہیں۔ صبح سویرے اٹھتے وہ ساتھ موجود زینیا کو جھنجھوڑتے ہوئے گویا ہوا، جس پر نیند سے آنکھیں ملتے اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، مگر پھر کچھ نہ کہتے ہوئے چاروں نہ چار اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ بغیر کسی رد عمل کے وہ آگے بڑھتے باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ زینیا کو اس قدر زچ کر دے گا کہ وہ واپس الٹے قدموں دادا کے پاس لوٹ جائے گی، پھر دادا بھی اسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکیں گے۔ ابھی وہ نہا کر باہر آیا ہی تھا کہ سامنے ہی اسے تمام چیزیں تیار ملی تھیں۔ دانت پہ دانت جما کر اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ میرے لیے ناشتہ تم خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بولنے کی کہ وہ میرے لیے ناشتہ لگائے، جاؤ۔
سرد لہجے میں بولتے ایک اور حکم اس کے لیے تیار تھا، جس پر وہ خاموشی سے اپنے لب کاٹتی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ باتھ روم سے فریش ہو کر کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نک سے تیار ہو کر وہ چلتا ہوا نیچے کی جانب آیا تھا، جب کھانے کی میز پر ناشتہ اس کے لیے منتظر تھا۔ پراٹھا آملیٹ، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مزید چٹانوں سی سختی در آئی تھی۔ تم نے مجھے جاہل اور گنوار سمجھ رکھا جو میں ایسا دیسی گھی سے بنا ہوا ناشتہ کروں گا؟ دھاڑتے ہوئے وہ سامنے کھڑی زینیا کو کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ جیسا وہ ناشتہ کرتا تھا وہ بالکل ویسا ہی بنا کر لائی تھی۔ اس میں اضافی گھی نہیں تھا اور اوپر سے نظر آنے والا گھی بھی اس نے ٹیشو پیپر سے جذب کر لیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ آئل والا کھانا نہیں کھاتا، مگر اس وقت اس سے بحث کرنا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ اس لیے خاموشی سے اس کے آگے سے کھانا اٹھاتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بریڈ، جیم، کافی، سلاد اور تازہ بنے ہوئے جوس کو اس کے سامنے رکھتی وہ ناشتہ پیش کر چکی تھی، جس پر دانت پہ دانت جماتے اس نے ناشتے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسے سکون سے ناشتہ کرتے دیکھ کر گہری سانس بھرتی وہ اس کا چھوڑا ہوا پراٹھے والا ناشتہ کرنے لگی کہ اسے بھی تو کالج کے لیے نکلنا تھا۔ حاکم صاحب باہر آئے تھے تو ان دونوں کو پرسکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں کچھ اطمینان اترا تھا۔ نہ جانے کیوں کل سے انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ زرقام شاہ نواز کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام ضرور دے گا جس کی وجہ سے اس بیچاری بچی کو تکلیف ہوگی، مگر اب انہیں مطمئن سا بیٹھ کر ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ چل کر آتے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ نرمی سے مسکرا کر پوچھتی وہ حاکم صاحب کی جانب دیکھنے لگی جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بیٹھ چکے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ناشتہ کری ہو؟ آج کالج جانا ہے؟ نرمی سے پوچھتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جیسے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جی دادا جان، بس ناشتہ کر لیا ہے میں نے، اب کالج کے لیے نکلنا ہے۔ مسکراتی آواز میں بولتی ان کی پریشانی کو زائل کرنے کا باعث بنی تھی۔ زرغام تمہیں چھوڑ دے گا، آج کے بعد وہی تمہیں لے کر جائے گا، واپسی پر لے کر آئے گا۔ دونوں جب ایک ہی کالج میں جاتے ہو تو علیحدہ علیحدہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنجیدہ لہجے میں سامنے بیٹھے زرغام اور زینیا کو دیکھ کر کہتے وہ اپنا حکم صادر کر گئے تھے، جس پر زرغام نے سرخ بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ دادا، آپ کے لیے کافی نہیں ہے کیا کہ میں نے آپ کے کہنے پر اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے؟ میں مزید آپ کو اپنی زندگی عذاب بنانے نہیں دوں گا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، یہ بات آپ کو میں کیسے بتاؤں؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساتھ بیٹھی ہوئی زینیا کا گلا دبا کر اسے اس دنیا سے ہی ختم کر دے۔ دادا کی وجہ سے قدرے اپنے الفاظ کو ضبط کے دائرے میں رکھتے اس نے ساتھ بیٹھی زینیا کو گھورا، جو اپنا سر نیچے جھکائے اپنی اس کم اہمیت پر جتنا افسوس کرتی اتنا کم تھا۔ زرغام شاہ نواز، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اب بیوی بنا ہی لیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرو۔ سرد لہجے میں اپنا حکم صادر کرتے وہ سامنے بیٹھی زینیا کے سر پہ ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے، جس پر بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتی وہ اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ یہ سب تمہاری سازشیں ہیں نا؟ میں سب اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ تم نے ہی دادا کو فورس کیا ہے کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کر دیں، اور اب دادا کے ذریعے تم مجھے مزید ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر یہ بات تم اچھے طریقے سے جان لو زینیا شاہد، تمہاری ان چالوں میں میں ہرگز نہیں آنے والا۔ یہ بات بھول ہی جاؤ کہ زرغام شاہ نواز تمہارے ان اونچی حرکتوں میں آتے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرے گا۔ میرا اسٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ میں تم تک آؤں۔ سرد لہجے میں پھنکارتے وہ کچھ دیر پہلے کا غصہ اس پر اتار رہا تھا، جبکہ اپنے بیگ پر گرپ مضبوط رکھے وہ اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنی آنکھیں موند کر سر دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر گاڑی لے کر آتے وہ راستے میں ہی گاڑی روک چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ! وہ دھاڑتے ہوئے کے بولتا اسے ایک فٹ اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھتے اگلی نظر سنسان سڑک پر ڈال گئی۔ صبح صبح کا وقت تھا تو اس طرف کوئی بھی سواری آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پاس بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا۔ زرغام! ابھی وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے کچھ بولی ہی تھی کہ اس کی دھاڑ پہ ایک مرتبہ پھر اچھلتے ہوئے بے ساختہ اس کے ہاتھ گاڑی کے دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ میں نے کہا باہر نکلو زینیا شاہد، مجھے تمہاری یہ شکل نہیں دیکھتی، میرا دل تمہیں دیکھتے ہوئے خراب ہو رہا ہے۔ سرد لہجے میں بولتے وہ بولا کم اور دھاڑا زیادہ تھا، جس پر کپکپاتے وجود کے ساتھ دروازہ کھولتے وہ نیچے اتر گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی وہ ابھی ایک قدم پیچھے ہٹی تھی کہ زرغام شاہ نواز کی گاڑی جھٹکے سے اس کے پاس سے نکلتے ہوئے آگے چلی گئی تھی۔ لبوں کو کاٹ کر اپنے آنسو ضبط کرتے اس نے آس پاس دیکھا۔ یا اللہ، میں نے ایسی کون سی خطا کر دی جس کی پاداش میں آپ نے اس سنگدل انسان کو میرا شوہر بنا دیا؟
کیا میرا گناہ اتنا بڑا تھا؟ آنکھیں میچ کر بڑبڑاتے اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سامنے سے آنے والی واحد گاڑی کو وہ روکنے کی کوشش کر گئی تھی۔ جی میم، آپ کو کہاں جانا ہے؟ سامنے بیٹھا ڈرائیور کوئی بزرگ سا انسان تھا جس پر اطمینان کرتی وہ آگے بڑھی تھی۔ بابا جی، مجھے کالج تک جانا ہے، آپ چھوڑ دیں گے؟ لب کاٹ کر پوچھتی وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی۔ جی بالکل بیٹا، نرمی سے مسکرا کر بولتے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کر چکے تھے، جس پر وہ اطمینان سے پیچھے بیٹھتی اپنے بیگ کو دونوں مٹھیوں میں مضبوطی سے تھام گئی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تم جیسا شوہر کسی لڑکی کو نہ دے زرغام شاہ نواز۔ نہ جانے کیوں ہمارے گھر والے رشتہ کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بیٹیاں اگر غیروں کو بھی دینی پڑیں تو دینی چاہیے، مگر وہاں ہرگز نہیں دینی چاہیے جہاں بیٹیوں کی عزت نہ ہو۔ جو انسان بھلے راستے میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے، کیا وہ اس لائق ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنی سب سے قیمتی چیز سے نوازیں؟ ایک آنسو پھسلتے ہوئے اسے گال پہ بہا تھا، مگر پھر وہ اپنا گال رگڑتے خود کو ڈھیٹ بناتی اپنی نظروں کو باہر کی جانب مرکوز کر گئی تھی۔ زینیا، تمہیں معلوم ہے کہ سر زرغام کا لیکچر اب ہماری کلاس میں بھی ہوا کرے گا؟ دراصل ہمارے پروفیسر کالج چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اب فزکس ہم ان سے ہی پڑھا کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھے سر ہیں اور ہمیں اچھے سے بتا بھی سکیں گے کہ ہماری پڑھائی میں کہاں کہاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ ابھی کلاس میں آ کر بیٹھی تھی کہ اچانک سے اس کی دوست اس کے سر پہ بم پھوڑتے گویا ہوئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی وہ اپنی دوست کی جانب دیکھتے اس نے بے ساختہ یہ دعا کی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، مگر چند منٹوں میں ہی اس کی دعا شاید رد کر دی گئی تھی جب زرغام شاہ نواز چلتے ہوئے ان کی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ سانس روکے وہ اپنے شوہر کو کلاس میں داخل ہو کر اپنا تعارف دیتے ہوئے سن رہی تھی۔ سر جھکا کر کتاب کی جانب اپنی نظر مرکوز کرتے اس نے کوشش کی تھی کہ زرغام شاہ نواز کی نظر اس کے وجود پر نہ پڑے، مگر وقتاً فوقتاً اپنے وجود پر پڑنے والی پرتپش نظروں سے وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ اسے ہی قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تو کلاس 3 دن بعد میں یہ اسائنمنٹ دوں گا، مجھے یہ اسائنمنٹ کسی بھی حال میں چاہیے۔ جس نے اس اسائنمنٹ کو پاس نہیں کیا اگلی بار سے وہ میری کلاس میں نہیں بیٹھے گا۔ سرد لہجے میں بولتا وہ وہاں موجود سب نفوس کو گھور رہا تھا، جس پر زینیا سر جھکائے اپنا لب کاٹ گئی۔ میرے کپڑے تم خود دھو گی، سرد لہجے میں حکم جاری کرتے وہ سامنے بستر پر دراز ہوا۔ وہ جو ابھی ابھی اپنی اسائنمنٹ بنانے کے لیے بیٹھی تھی گہرا سانس بھر گئی۔ یہ پچھلے 2 دنوں سے ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی اپنا اسائنمنٹ بنانے کے لیے بیٹھتی وہ کوئی نہ کوئی کام اسے دے دیتا۔ پریس کیے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ پریس کرنا، اس وقت کا ان وقت کا اس کا کھانا، چائے، کافی یا پھر اس کی چیز یہاں سے وہاں رکھنی ہو، کوئی فائل لا کر دینی ہو یا پھر کچھ بھی، وہ مسلسل حکم صادر کرتا ہوا اسے زج کر رہا تھا، جبکہ خاموشی سے اس کے تمام کام کرتی وہ اس بات پر احتجاج بھی نہیں کر پائی تھی۔ اور ابھی جب کل اسائنمنٹ جمع کرانے کا آخری دن تھا تو وہ اس سے کپڑے دھونے کے لیے کہہ رہا تھا، جس میں اس کا پورا دن صرف ہو جاتا، مگر اس سے بحث کرنے کے بجائے وہ اٹھ کر اپنے نوٹس ایک طرف رکھ چکی تھی۔ بغیر ایک بھی لفظ احتجاج ادا کیے وہ آگے بڑھتے اس کے حکم کی تعمیل کر گئی، جس پر زرغام شاہ نواز نے دانت پیستے اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو کام اس سے کہتا خاموشی سے کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی اس نے احتجاج تو کیا، زبان درازی بھی نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر کام کو چاہے اس میں کتنا ہی وقت صرف کیوں نہ ہو اچھے طریقے سے کر کے ہی وہ اس کے سامنے اپنا چہرہ دکھاتی تھی۔ وہ آنکھوں سے پریشان کرتا بھی تو کس بات پر؟ اس کے پاس بس یہی کام تھے جن کی وجہ سے وہ اسے زج کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ شاید کل اسائنمنٹ جمع نہ کرانے پر وہ اس کے خلاف کچھ بول لے، تب وہ دادا جان سے یہ شکایت کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی زبان دراز ہے، مگر نہ جانے کیوں دل اس بات پر کوڑ رہا تھا کہ وہ اسے جھکانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ دل کو تسلی بھی دینا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی زبردستی اس کے سر پہ مسلط کی گئی تھی، مگر ضمیر تھا کہ ملامت کر رہا تھا۔ وہ لڑکی معصوم تھی، اس کی تمام باتوں کو چپ چاپ برداشت کرتے ہوئے مانتی چلی جا رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ پے در پہ زیادتی کرتے اس کی سانسیں ہی اس پر تنگ کیے ہوئے تھا۔ جھنجھلاتے اعصاب کے ساتھ اٹھ کر بیٹھتے اس نے اپنے پاؤں بستر سے نیچے رکھے تھے، اپنے مضبوط قدم لیے وہ باہر نکلتا پچھلے صحن کی جانب بڑھا، جہاں وہ دشمن جہاں ہاتھوں سے کپڑے دھوتی دوپٹہ کمر پہ باندھے ہوئے تھی۔ پانی سے بھیگ چکی چند لٹیں چہرے پر آتے اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا گئی تھیں، جبکہ پانی کی کچھ بوندیں اس کی گردن سے چپکتے ہوئے دعوت نظارہ دے رہی تھیں، جس پر بوکھلاتے اس نے اپنی گردن موڑ کر نظریں دوسری جانب مرکوز کی تھیں، مگر نظریں بھٹک بھٹک کر اسی کی جانب جا رہی تھیں۔ دل 100 تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، مگر دماغ بار بار اسے اس چیز کی نفی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔
جس قدر وہ اس کی ذات کی نفی کر چکا تھا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کے وجود کو اس قدر الفت سے نہارے۔ 2 دن پہلے اسے کار سے اتارنے کے بعد اسے سخت ملامت ہوئی تھی، تبھی پاس سے جاتی ہوئی ٹیکسی کو روک کر اسے چند پیسے دیتا ہوا وہ واپسی کی جانب مڑ چکا تھا۔ اطمینان سے اسے ٹیکسی میں بیٹھتا ہوا دیکھ کر آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کو اس کے پیچھے ہی چلاتا ہوا آیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کتنے وسوسے پال چکی ہے۔ ہر بار اسے ایک نئی اذیت میں مبتلا کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی عدالت میں ہر بار کھڑا ہوتا تھا، مگر دل کو یہ تسلی تھی کہ وہ سب کچھ اسی لیے کر رہا ہے تاکہ وہ خاموشی سے اس سے علیحدہ ہو جائے۔ وہ لڑکی کیوں تھی اتنی ڈھیٹ؟ پہلی مرتبہ ہی زیادتی پر اگر وہ اس کے سے زبان درازی کرتے بول دیتی تو اس کا کیا ہو جاتا؟ اسے اس قدر اذیت برداشت نہیں کرنی پڑتی، مگر وہ لڑکی تھی نہ جانے کیسی، جو برداشت کرنے پر آتی تھی تو بس برداشت کرتی چلی جاتی تھی۔ آنکھیں میچ کر بے ساختہ سوچتے اس نے اس جانب دیکھا جہاں اب وہ پورے طریقے سے کپڑے دھونے میں مگن ہوتی اس کے وجود سے لاپرواہ تھی۔ بے اختیار غصہ اس کے ذہن پہ حاوی ہوا تھا۔ وہ کیوں اس کی پرتپش نظروں کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی؟ مگر پھر دل نے چونک کر یاد دلایا، اسے کیوں محسوس ہونی چاہیے تمہاری پرتپش نظریں؟ اور اپنے دل کی اس چوری پکڑے جانے پر وہ نظر چرا کر بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ زینیا! حتی الامکان اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی کوشش کرتے وہ اسے پکار گیا۔ جی؟ یک لفظی جواب دیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے لیے کافی بنا کر کمرے میں لاؤ، کپڑے چھوڑو، یہیں پر ملازمہ کر لے گی۔ سرد لہجے بولتے وہ ایک نیا حکم جاری کرتے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی کپڑوں کو وہیں پر چھوڑتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ملازمہ سے باقی کے کپڑے دھونے کا کہہ کر وہ اپنے تھکن سے چور ہوتے وجود کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ قدم قدم چل کر اس کی جانب آتی وہ کافی کا مگ اس کے قریب رکھ چکی تھی۔ تھکن سے چور ہوتے وجود کے ساتھ گہری سانس بھرتے وہ بستر کے دوسری جانب بڑھتی خاموشی سے لیٹ گئی، چادر کو اپنے وجود کے اوپر ڈال کر اتنا چہرہ تکیے میں چھپائے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زینہ کے وجود کو دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ چاہے جو بھی تھا وہ لڑکی اس کے نکاح میں موجود اس کی بیوی تھی، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اپنی تکلیف میں وہ کسی اور کی تکلیف کا باعث بنے۔ اپنا ہاتھ بڑھاتے اس نے زینہ کے کندھے پہ رکھنا چاہا ہی تھا، مگر پھر دماغ نے اسے پھر سے اکسایا کہ یہ وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی من پسند عورت سے شادی نہیں کر پایا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کے ساتھ پھنس کر رہ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی زینہ کے لیے نرم نہیں پڑنا تھا، نہیں تو جو وہ سوچ چکا تھا وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کھینچتے وہ کافی کا مگ لبوں سے لگاتا ہوا اپنے ضمیر کی اس ملامت پر 100 تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر ایک تعویل رد ہوتے محسوس کرتے وہ جھنجھلا سا گیا۔ تم کیوں ہو اتنی ڈھیٹ زینیا شاہد؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈھیٹ پن تم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ اتنی ضد نہیں باندھتی تو تمہیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا، خاموشی سے مجھ سے الگ ہو جاتی، تمہیں اتنی بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جھنجھلا کر بڑبڑاتے اس نے زینہ کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اسے شک ہوا کہ کہیں وہ سو تو نہیں گئی، مگر ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، اسے لیٹے ہوئے شاید اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ تبھی تپے ہوئے انداز میں آدھا پیا کافی کا مگ ایک سائڈ پر رکھتے وہ خود بھی لیٹ چکا تھا۔ لیمپ کی روشنی بجھاتے اس نے دل کی ملامت پر بے اختیار اپنی نگاہیں چرا لی تھیں۔ اگلے دن اس کی آنکھ عجیب سے دکھتے ہوئے سر کے ساتھ کھلی تھی۔ سر پکڑ کر اٹھ کر بیٹھتے اس نے ارد گرد دیکھا جہاں زرغام شاہ نواز کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھامتی وہ اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھا گئی۔ باتھ روم سے فریش ہو کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنی ہلکی سوجی آنکھوں اور سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر اسے کہیں جا کر محسوس ہوا کہ وہ بخار میں بری طرح جل رہی ہے۔ آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں جبکہ وجود میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنی ہوئی ہر ایک چیز کو نظر انداز کیے اپنے معمول کے کام سر انجام دینے لگی۔ غالباً زرغام باہر واک کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے نکال کر سارا سامان ترتیب سے رکھتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر وہ جیسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زرغام شاہ نواز اس سے تیار ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نظر پڑنے کے باوجود بھی وہ اسے سوال کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ تبھی زینیا اپنا سر جھکا کر لب کاٹتے اندر داخل ہوتی تیار ہونے لگی تھی کہ اسے کالج میں آج اسائنمنٹ بھی جمع کروانی تھی، وہ اسائنمنٹ جس کے لیے وہ پچھلے 3 دنوں سے لگاتار کوشش کے باوجود بھی وقت نہیں نکال پائی تھی۔
بے بسی وجود پر بری طرح حاوی ہوئی تھی تو اس نے خالی نوٹس بیگ میں رکھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ زینیا تمہیں کیا ہوا؟ اس کی دوست بے اختیار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، بہت دھیمے لہجے میں بولتے وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں پر ٹکا گئی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم یہاں کیا کری ہو؟ کیا تم اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے آئی ہو؟ مجھے دے دو، میں جمع کروا دوں گی، تم جاؤ۔ فکر مندی سے اس کی جانب دیکھ کر کہتی وہ نرمی سے گویا ہوئی، جس پر زینیا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، مجھے کالج اٹینڈ کرنا ہی ہے اور میں اسائنمنٹ بنا ہی نہیں سکی۔ سر کتنا ناراض ہوں گے، میں سوچ رہی ہوں کہ سر کو کیا ایکسکیوز دوں گی۔ بے بسی سے ساتھ بیٹھی اپنی دوست کو دیکھتے وہ گویا ہوئی۔ تم فکر مت کرو، تم میری اسائنمنٹ رکھ لو، میں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے دوں گی سر کو، تم گھر جا کر ریسٹ کرو، یہ لو۔ اس نے اپنی اسائنمنٹ پکڑاتے فکر مندی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ کر لوں گی۔ تھکن سے ٹوٹتے ہوئے وجود اور جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنی دوست کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے ویسے بھی گھر میں کچھ کام تھا تو میں آج اسائنمنٹ جمع نہیں کرا پاؤں گی۔ تم یہ اسائنمنٹ رکھ لو، سر کو دے دینا۔ یہ کہہ کر کہ یہ اسائنمنٹ تمہاری ہے، میں ابھی فی الحال گھر کے لیے نکل رہی ہوں، کل جب میں یہاں آؤں گی تو سر کو کوئی ایکسکیوز کر کے اسائنمنٹ دے دوں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر جلتے ہوئے وجود کے ساتھ اپنا سر بازو پر ٹکا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کلاس میں ہوتی ہلچل پر اس نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے داخل ہوتے زرخام شاہ نواز کو دیکھنے لگی، جو اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ کلاس، اب سب لوگ اپنے اسائنمنٹ یہاں جمع کروا دیں، سنجیدگی سے بولتے اس نے پوری کلاس پر ایک نظر دوڑائی تھی اور نظر گھوم پھر کر اسی وجود پر آ ٹھہری تھی جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ یہ سرخ کیوں پڑی ہے؟ صبح سے یہ ایسی ہی ہے؟ کیا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اس کو بخار ہے؟ کیا اسے کوئی پریشانی ہے؟ پے در پہ سوال ذہن میں اٹھتے ہوئے اسے جھنجھلانے کا باعث بن رہے تھے، جنہیں وہ نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سب کو اسائنمنٹ اپنے سامنے جمع کراتے ہوئے دیکھا۔ زینیا کی باری پر مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے زینیا کے ہاتھ میں کپکپاہٹ واضح طریقے سے دیکھی تھی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو اس کا مطلب ہے میڈم بچ نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں زینیا شاہ، تم اپنے ان ہتھ کنڈوں میں کہاں تک جا سکتی ہو۔ دل دل میں سوچتے اس نے زینیا کی اسائنمنٹ کو ہاتھ میں تھامتے اپنے سامنے کیا تھا، جس پر وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی ہوئی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ مس نائلہ؟ پروفیسر زرغام کی پکار پر زینیا جھکے سر کے ساتھ سہمی اس کے سامنے گئی، جبھی زرغام نے اچانک اسائنمنٹ پھاڑ کر زینیا کے منہ پہ دے ماری۔ ہلچل کرتی ہوئی پوری کلاس میں سناٹا سا طاری ہو گیا تھا۔ کپاتے ہوئے لبوں اور گھومتے ہوئے سر کے ساتھ اس نے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا، جو ہر ایک لحاظ کو بھلائے ہوئے اس سے اس قدر بری طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے اپنی جلتی آنکھوں کو سامنے دیکھنے کے لیے رضامند کیا تھا، مگر اس کے الفاظ وجود کے آر پار ہوتے اسے بری طرح زخمی کر رہے تھے۔ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے یہ کاپی پیسٹ والا ڈرامہ مت کیا کریں، اگر اتنا دماغ نہیں ہے تو کتابیں چھوڑ کر کچن سنبھالیں، یقین جانے فائدے میں رہیں گی۔ وہ بنا لحاظ کیے اس پر دھاڑ رہا تھا۔ بے بسی سے آنسو پلکوں کے بار توڑتے بہے تھے، جس پر وہ کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ اپنا سر جھکا گئی۔ ساری کلاس میں مارے شوق کے سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ زینیا کی سرخ بھیگی نگاہیں اس ستمگر کے چہرے پر تھیں۔ وہ اس کا شوہر تھا جس کے کاموں کو کرتے کرتے وہ اسائنمنٹ ٹھیک سے نہیں کر پائی تھی، اور اب کیسی صفاقی سے اسے ذلیل کر رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ! اس کی دھاڑ پر زینیا بکھری ذات لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہونے سے پہلے گھبراتے ہوئے زرخام شاہ نواز آگے بڑھتا اس کے وجود کو بازو کے حصار میں تھام چکا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے اس کے جلتے ہوئے وجود کو بازو میں تھامے اپنی آنکھیں سختی سے میچ چکا تھا۔ پوری کلاس میں ہونے والی چیمگوئیوں کو نظر انداز کرتے اس نے نرمی سے زینیا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپتھپایا۔ زینیا، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بیوقوف لڑکی، جب اتنا ہی بخار تھا تو کالج آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تپے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زینیا کے بے ہوش وجود میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سر یوں آپ کو زیب نہیں دیتا کہ کسی غیر عورت کو آپ بازوؤں کے حصار میں لیں؟ آپ انہیں چھوڑ دیں، ہم ان کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں۔ کلاس میں ابھرنے والی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جس پر سخت نظروں سے وہ آس پاس تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگا۔
آہستہ آہستہ ہوتی چیمگوئیاں اسے کانوں میں بھی پڑ رہی تھیں۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، بیوی ہے میری، اور خبردار کسی نے اس کے خلاف بولنے کی کوشش بھی کی تو حلق سے زبان کھینچ لوں گا میں۔ سرد لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں موجود اس تپتے ہوئے وجود کو خود میں بھینچا تھا۔ مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھتے وہ وہاں موجود پوری کلاس پر ایک سکتہ طاری کرنے کا باعث بنا تھا۔ آخر کون سوچ سکتا تھا کہ زرغام شاہ نواز جو اس لڑکی سے اتنا چڑھتا تھا، پوری کلاس کے سامنے اسے بے عزت کرنے سے بھی نہیں کتراتا تھا، وہ یوں سرعام اس سے اپنے رشتے کا اعتراف کر لے گا۔ اگر اس وقت زینیا ہوش میں موجود ہوتی تو دوبارہ سے بے ہوش ہو جاتی اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ بخار کی شدت اور مسلسل کام کر کے آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی بیوی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ کو ان کی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کی صحت کا بھی، یہ بہت کمزور ہیں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے اپنی نظریں اس پر ٹکائے ہوئے بولی تھی، جس نے اسے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، میں اب اپنی بیوی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گا۔ نرم لہجے میں بولتے اس نے سامنے ڈرپ لگے وجود کو دیکھا، جس کا چہرہ زرد پڑتے ہوئے سفید ہو چکا تھا، جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ بہتر ہے اپنی بیوی پر توجہ کرنا شروع کریں، نہیں تو آپ جیسے مرد جو وقت پر اپنی بیوی کی توجہ نہیں کرتے، بعد میں ان کی محبت اور عزت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شاید تپی ہوئی تھیں، اسی لیے اپنا تمام غصہ اس پر نکالنے کی کوشش کر گئی تھی۔ وہ بھی اپنے لب بھینچ گیا تھا، جانتا تھا ضمیر کی عدالت جو ہر مرتبہ اسے ملامت کرتی رہتی تھی، آج بھی کسی انسان سے سامنا ہوا تھا تو وہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا، چاہے جتنے بھی دلائل صحیح ہوں، چاہے جتنے بھی اسے زینت سے اختلاف ہوں، مگر یہ کوئی انسانیت نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا، گھر میں بھی اور کالج میں بھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے تھا، مگر اب وہ غور کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا، سوائے خود کو کوسنے کے۔ آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیتے اس نے زینیا کی جانب دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے زینیا کے چہرے کو دیکھا، جبکہ ڈاکٹر ہنکارا بھرتی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ تو روز روز کا تھا، کوئی نہ کوئی جوڑا ایسا آ ہی جاتا تھا جس میں بیوی ہر بار شوہر کی زیادتی کی وجہ سے ہسپتال پہنچ جاتی تھی، اور اس بار انہیں بھی یہی لگا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے شوہر کی غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ میں ازالہ کروں گا اپنی ہر ایک غلطی کا، مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی تکلیف میں مجھے تمہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تھی، مجھے قسمت کے فیصلے پر رضامندی دے دینی چاہیے تھی، مگر نہ جانے کیوں میں نے اپنی انا کا پرچم بلند کرتے تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں تکلیف دی تاکہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، مگر اب جب سوچتا ہوں تو ہر طرف میں خود کو ہی قصوروار پاتا ہوں۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے وہ اس کے بے ہوش پڑے وجود کو دیکھ رہا تھا، انگلیاں اس کی کلائی پر سرسراہٹ سے لمس چھوڑتے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ زرغام شاہ نواز اسے لے کر گھر آ چکا تھا، مگر عجیب سی چپ تھی جو زینیا کے لہجے میں ہر لمحہ بولتی تھی، وہ اب مزید خاموش ہو گئی تھی، اس کے پکارنے پر بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ زرغام شاہ نواز نے اسے اپنے کام کہنا چھوڑ دیے تھے، اسے پریشان کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر عجیب طریقے سے بے حس اور ڈھیٹ بنی ہوئی زینیا اس کے تمام کام چپ چاپ خاموشی سے کر دیتی تھی۔ 2 دن مزید بخار میں جلنے کے بعد تیسرے اور پھر چوتھے دن وہ کالج پہنچی تھی۔ وہاں ہوتی چیمگئیوں سے اسے یہ بات سنائی دی تھی کہ زرغام شاہ نواز اسے اپنی بیوی ہونے کا درجہ کالج میں دے چکا ہے۔ عجیب صورتحال تھی جس کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہاں ہر ایک انسان کی چپتی ہوئی نظریں اسے اپنے وجود میں برے طریقے سے پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، وہ سارے لوگ جیسے اس کا تمسخر اڑا رہے ہوں، اس کا اپنا شوہر اسے عزت دلانے میں ناکام رہا تھا تو وہ بھلا کس سے گلہ کرتی، اپنے آنسو پیتی۔ وہ اس دن نہایت بوجھل دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی، اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بھی اس نے 2 قدم آگے لیے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے زرغام شاہ نواز نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے بہت نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ میں نے تم سے اتنا برا سلوک کیا، بجائے میرے سامنے کھڑے ہونے کے تم چپ چاپ ہر ایک کام کرتی چلی گئیں، اور اب جب تمہارے چیخنے اور چلانے کا وقت ہے تو تب بھی تم خاموشی سے ہر ایک بات سن رہی ہو۔ تم کس مٹی سے بنی ہو زینیا شاہد؟ اسے جھنجھوڑ کر پوچھتے زرغام شاہ نواز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسی مٹی سے بنی ہوں جس سے آپ نہیں بنے ہوئے، میرے دادا نے مجھے وفا اور محبت کی مٹی سے باندھا ہے، افسوس جس مٹی سے آپ پیدا نہیں ہو سکے۔ اس کے عجیب سے لہجے میں بولنے پر زرغام شاہ نواز اپنی جگہ سن ہوا تھا، پہلے اسے یہ افسوس تھا کہ وہ بولتی کیوں نہیں، اب جب وہ بولی تھی تو عجیب طریقے سے اس کا دل خود کو دھڑکتے ہوئے پا رہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے۔
اگلے الفاظ زرقام شاہ نواز کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سانس کھینچ گئے تھے۔ بے یقینی بھری نظریں لیے وہ سامنے کھڑی زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نہایت مدھم آواز میں پوچھتے وہ اس کی آنکھوں میں مذاق کی کوئی رمق تلاش کرنا چاہ رہا تھا جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہی جو آپ سن رہے ہیں، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ میں آپ کے ساتھ رہ جاتی، میں آپ کے ساتھ آخر تک رہ جاتی زرقام شاہ نواز، اگر آپ مجھے لوگوں کے سامنے عزت دیتے۔ جب تک آپ نے اس کمرے میں میری بے عزتی کی میں نے چپ چاپ ہر ایک چیز برداشت کی، مگر اب میری عزت کا دائرہ کار میرے کالج تک جا پہنچا ہے، جہاں لوگ مجھے نہایت عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے وجود کو زخمی کر رہے ہیں۔ میری روح تک ان زخموں سے چور چور ہو چکی ہے، میں ہر ایک انسان کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی اور ترس کا جذبہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس بات کا احساس کہ میرا شوہر سرعام مجھے بے عزت کرتا ہے اور لوگ مجھ پر ترس کھائیں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی دادا کی، تو اب میں ہی آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں، دادا سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پیپر بنوا لیں اور مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کی زندگی سے ویسی چلی جاؤں گی جیسے میں یہاں کبھی آئی نہیں تھی، اور آپ خوشی خوشی اسے شادی کر سکیں گے جس سے آپ کرنا چاہتے تھے۔ زینیا شاید آپ کی زندگی سے یوں غائب ہو جائے گی جیسے وہ کبھی آئی نہیں تھی۔ اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہتی وہ اس کی رنگت زردی مائل کرنے کا باعث بنی تھی۔ پہلے جب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے تو وہ اس کے تمام کام کرتے اس کے حواسوں پر سوار رہتی تھی، اور اب جب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے گلہ کرے، شکوہ کرے، شکایت کرے، تو وہ اسے علیحدگی کی بات کر رہی تھی۔ عجیب سی بے بسی تھی جو اس وقت زرقام شاہ نواز کو اپنے وجود پر طاری ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ بے اختیار اس کے لب الفاظ کے لیے ہلے تھے۔ اسے دیکھتی زینیا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، تلخ سی مسکراہٹ جو اس نے اس تمام عرصے میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ لگتا ہے آپ کو مجھے اذیت دینے میں مزہ آ گیا ہے، اب آپ مجھے کسی کھلونے سے تشبیہ دیتے ہوئے اپنا دل بہلانا چاہتے ہیں، مگر افسوس میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں۔ میں آپ کی بیوی بن کر تب تک رہی جب تک مجھے لگتا تھا کہ میں اس رشتے کو نبھا سکوں گی، مگر اب میں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ میں دادا جان کو بھی سنا دوں گی۔ سنجیدگی سے بول کر پلٹتے ہوئے اپنے کمرے میں موجود اپنی دو تین چیزیں لیتے وہاں سے اپنے پرانے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ زرقام شاہ نواز نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اذیت سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ دل دھڑکتے ہوئے کانوں میں بج رہا تھا، عجیب سی کیفیت تھی جو اسے اپنے پورے وجود پر طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار رہتے رہتے اچانک اس کی زندگی سے یوں نکل گئی تھی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تو وہ اپنے دل کو کیا تعبیریں دے کر منانے کی کوشش کرتا، اس کی ہر تعبیر رد کر دی گئی تھی۔ مسلسل ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے اپنے پرانے کمرے میں رہتے ہوئے، کالج میں بھی وہ اس کی جانب دیکھنے کی زحمت نہیں کرتی تھی، آس پاس ہوتی چہمگوئیوں سے بھی اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی زندگی میں جہاں اتنے مسائل تھے تو ایک اور مسئلہ صحیح، جبکہ زرقام شاہ نواز پل پل ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوتے خود کو ہارتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود زخموں سے چور چور ہوتے اسے دشمن جاں کی مسیحائی کے لیے تڑپ رہا تھا، جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر ہر بار اسے سرے سے نظر انداز کر دیتی تھی۔ دادا جان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید وہ بھی اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی۔ تبھی زرقام شاہ نواز کے لیے ان کی آنکھوں میں سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی پسند پانے کے چکر میں تم نے اپنے ہاتھ سے ایک ہیرا گنوا دیا زرقام شاہ نواز، مجھے بے حد افسوس ہوا۔ وہ بچی میں نے اسے کبھی بھی نا امید نہیں دیکھا، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ وہ تم سے نا امید ہو چکی ہے۔ تمہارے وجود میں اسے امید کی کوئی بھی کرن پھوٹتی دکھائی نہیں دیتی، تبھی وہ خاموشی سے اپنا راستہ الگ کرنے پر زور دے رہی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس رہے، تم اس کی حفاظت کرو، وہ تمہیں دنیا کا تمام سکون مہیا کرے، مگر میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، یہ اس کا فیصلہ اور میں اس فیصلے کو مانتا ہوں۔ ایک رات اسٹڈی میں بیٹھے دادا جان نے اسے بلاتے ہوئے سرد مہری سے کہا تھا، جس پر وہ اپنے لب بھیج کر رہ گیا تھا، میں زینیا سے بات کروں گا، میں اسے اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ شرمندگی سے سر جھکا کر کہتے زرقام شاہ نواز نے سامنے بیٹھے اپنے دادا کو دیکھا، اگر غلطیاں کر کے صرف ایک معافی کے لفظ ادا کرنے پر سب کچھ بھول جاتا تو ہماری زندگی قدر آسان ہو جاتی۔ زرقام شاہ نواز، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کسی کا دل توڑ کر صرف معافی کے چند الفاظ بولنے سے اس کا مداوع نہیں ہوتا، مگر تم اپنی سی کوشش کر سکتے ہو۔ سنجیدگی سے کہتے دادا جان نے اسے انگلی کے اشارے سے اب جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ وقت کے لیے تنہا رہنا چاہتے تھے، تبھی زرقام شاہ نواز خاموشی سے اٹھتے کمرے سے باہر نکل گیا۔
زینیا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار ایک ہفتے بعد وہ اس سے بات کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر ہی گیا تھا۔ جبکہ اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب موڑے اس کی آمد سے آگاہ تھی، مگر اپنے وجود پر بے حسی تانے ہوئے تھی۔ وہ اس کے وجود سے لاپرواہ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینیا، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ مزید ہمت کرتے وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیا کہنے آئے ہیں؟ شاید آپ کو معافی مانگنی ہوگی، شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اب آپ نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر دی۔ تکلیف دینے کے بعد تکلیف کا وہ احساس تو ختم ہو جاتا ہے، مگر روح پر نقش ہوئے اس کے زخم کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ بات شاید آپ جان نہیں پائیں گے۔ تکلیف بھرے لہجے میں کہتی وہ اس کے دل کو تڑپا ہی تو گئی تھی۔ ایسا مت کہو زینیا، میں اپنے تمام اعمال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر پل تمہیں خوش رکھوں گا۔ مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو، میں تمہارے وجود کا عادی ہو چکا ہوں۔ تمہیں ہر پل اپنے سامنے اور اپنے قریب دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے مجھے۔ میں اب تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو تمہارے ساتھ خوشی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک مرتبہ، ایک موقع نہیں دے سکتی؟ بے بسی سے کہتے اس نے سامنے کھڑی دشمن جاں کو دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو 12 موقع دیے ہیں زرقام شاہ نواز، مگر اب میں تھک گئی ہوں۔ اب میرا وجود تھک چکا ہے۔ میں اب آپ کو موقع نہیں دینا چاہتی۔ میرے دل نے اب وہ راہ چھوڑ دی ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا۔ اب وہ زخمی ہو کر چھاؤں کی تلاش میں ہے جو آپ کے بنجر وجود میں میسر نہیں آ سکتی۔ دھیمی آواز میں کہتے اس نے زرقام شاہ نواز کو آئینہ دکھایا تھا جس پر اس کی روح تک تڑپ کر رہ گئی تھی۔ زینیا، ابھی کچھ کہنے کے لیے وہ آگے بڑھا ہی تھا جب وہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ سرخ چہرہ، سرخ آنکھیں لیے زرقام شاہ نواز کے وجود کو دیکھتے اسے بے بسی سے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں بس تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے تمام عمل کی معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میرا عمل قابل معافی نہیں ہے، لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو ہم دونوں کے لیے شاید آسانی ہو جائے۔ بے بسی سے بولتے وہ آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اپنے لب بے بسی سے کاٹتی وہ اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھتے اپنے دل پر کڑا ضبط رکھتے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھڑاتے اس نے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھایا تھا۔ میں کوشش کروں گی۔ باہر نکلنے سے پہلے ایک دھیمی سی آواز تھی جو زرقام شاہ نواز کے جھکے ہوئے سر کو اٹھانے کا سبب بنی تھی۔ ایک امید تھی کہ شاید کچھ وقت کی مزید کوشش کے بعد وہ اسے اپنے دل میں جگہ دیتے، اور اسی امید پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وقت عجیب سی کروٹ لے چکا تھا۔ عجیب سے واقعات اب اس گھر میں رونما ہو رہے تھے۔ زرقام شاہ نواز اس کے لیے ہر دن سرخ گلاب لایا کرتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے تحائف کے ساتھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کی جستجو لیے وہ زینیا کے وجود میں اپنی جگہ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہو، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا ہو یا پھر اس کے کمرے میں ہر وقت موجود رہنا، کالج میں وارفتگی سے اس کی جانب دیکھنا ہو یا پھر کار میں اپنے ساتھ بیٹھے ہو اس کے وجود کو محسوس کرنا، وہ ہر ایک پل میں جیسے صدیاں گزار رہا تھا۔ زینیا آہستہ آہستہ اس کی کوششوں سے پگھلنے لگی تھی۔ دل بے اختیار اس کی جانب ہمکنے لگا تھا، مگر وہ اب بھی اپنے دل کو اس راہ پہ پھر سے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی جہاں اس کا وجود زخمی ہوتے ٹوٹ چکا تھا۔ مگر زرقام شاہ نواز اسے بہت ہی نرمی اور محبت سے اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے تمام تکلیفوں کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ زینیا، لگتا ہے زرقام سر تم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ دیکھو نا، 24 گھنٹے تمہاری طرف دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ پہلے تو جیسے سرخ مرچ چبا کر آتے تھے، مگر اب تمہیں دیکھتے ہی کیسے میٹھی کھیر بن جاتے ہیں۔ دیکھو تو ابھی بھی تمہاری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دوست نائلہ اس کے پاس جھک کر کان میں کہتی اس کے سخت پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چپ رہو، مجھے نہیں سنی تمہاری بات، بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولتے وہ سامنے کھڑے زرقام شاہ نواز کی نظریں سچ مچ اپنے وجود پر محسوس کرتے اسے کانوں کی لوؤں تک سرخ کر گئی تھیں۔ تبھی مضبوطی سے بیگ اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ اٹھ کھڑی ہوتی جھٹکے سے کلاس سے نکلتی چلی گئی۔ چونکہ کلاس ختم ہو چکی تھی تبھی ایسا کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ابھی وہ باہر آئی تھی جب پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے بازو سے تھامتے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیوی؟ بیچارے شوہر کے ساتھ اب تم ایسا کرو گی؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر جاؤ گی تو میں تمہارے بغیر کیسے گھر جاؤں گا؟ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتے زرقام شاہ نواز اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں تھام چکا تھا۔ ہاں، مگر اب اس مضبوطی میں محبت تھی، عقیدت تھی اور نرمی تھی۔ مجھے گھر کچھ کام تھا، بوکھلاتے ہوئے کہتے وہ زرقام شاہ نواز کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
جبکہ اس کی بوکھلاہٹ کو محسوس کرتے زرغام شاہ نواز کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ ابھی تو وہ اس کے وجود میں رنگوں کو محسوس کرنے لگا تھا، اس کے لبوں پر مچلتی ہوئی ہنسی، اس کے دل میں جذبات اور اس کے چہرے پر کھلتے ہوئے شرم کے رنگ اس سے بے حد عزیز ہو چکے تھے۔ جھک کر انگوٹھے سے اس کے گالوں پر ابھرے ہوئے سرخ رنگ کو رگڑتا وہ شوخی سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے اپنے گالوں پر کیا لگایا ہے؟ ٹماٹر ہو رہے ہیں۔ لب دبا کر بولتا وہ اسے مزید بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو گالوں پر رکھتی وہ اس کے چہرے کی جانب بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا، وہ رنگ لگ گیا ہوگا۔ وقتی گھبراہٹ میں اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے گالوں کے سرخ ہونے کی کیا وضاحت کرتی۔ نائلہ نے جو الفاظ اس کے لیے ادا کیے تھے وہ اس وقت اپنے شوہر کو بتانے کی حالت میں ہرگز بھی نہیں تھی۔ تبھی کہکا لگا کر اسے کندھے سے تھام کر اپنے بے حد نزدیک کرتا ہوا جھک کر اس کا سر چوم گیا تھا، جس پر اندر تک سرشار ہوتی وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ان دونوں کی اس خاموشی کو ہیل کی ٹک ٹک نے توڑا تھا۔ تبھی نرمی سے زینیا کے وجود کو خود سے پیچھے کرتے وہ اس طرف مڑا، مگر سامنے ہی مریم کو کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار پھر سے صدموری چھا گئی تھی۔ زرغام شاہ نواز، واہ تم تو منجھے ہوئے کھلاڑی نکلے۔ ایک گئی تو دوسری آ گئی، دوسری جائے گی تو تیسری آ جائے گی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی تمہارے لیے اپنی زندگی روک دے؟ سرد لہجے میں بولتے مریم کے لہجے میں پھنکار سی تھی، جبکہ اس کی سرد نظریں سامنے کھڑی زینیا کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ زینیا کے وجود کو مضبوطی سے تھامے زرغام شاہ نواز اسے خود سے نزدیک کر چکا تھا۔ میرے لیے کون انتظار کر سکتا ہے اور کون، اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، اور کم از کم یہ بات مجھے تم سے سننے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو لڑکی چند دن بھی میرے لیے انتظار نہیں کر سکی وہ میرے لیے اور کیا انتظار کرتی؟ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری بیوی نے مجھے اپنی شدید محبت میں مبتلا کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جبکہ تم تو کچھ عرصہ میرا انتظار بھی نہیں کر سکیں۔ جانتا ہوں میں کہ تم نے میرے بعد 2 منگنیاں کی ہیں، مگر افسوس ان میں سے کوئی بھی تمہارے لیے زرغام شاہ نواز نہیں تھا۔ تم نے تبھی وہ منگنیاں توڑ دیں، اور اب تم یہاں پلٹ کر مجھے احساس جرم میں مبتلا کرنے اور مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے آئی ہو۔ تو بھول جاؤ، زرغام شاہ نواز ایموشنل بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہے، اور دوبارہ میری بیوی کی طرف ان نظروں سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو زرغام شاہ نواز ان آنکھوں کو نوچ نکالنا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ میری بیوی کی طرف اٹھنے والی ہر میری نگاہ کو میں اکھاڑ پھینکوں گا، پھر اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے۔ سرد لہجے میں بولتے اس نے سامنے کھڑی عورت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیوی کو مضبوط حصار میں لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کے حصار میں خود کو محفوظ تصور کرتی زینیا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کا شوہر اس کی عزت کا پاسبان تھا، وہ اسے عزت دے رہا تھا، اور زینیا کو زرغام شاہ نواز کے بارے میں یہ بات اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ہاں، عزت کے ساتھ محبت اب ممکن تھی۔ اب وہ اس انسان کے ساتھ تعاون کر سکتی تھی، کیونکہ وہ عزت دینے اور کروانے والوں میں سے تھا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔